ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب ماں باپ کچھ رکھ ہم نہیں کریں گے، ہم جا رہے ہیں وہاں پہ، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ بازار جا رہے ہیں، ابھی ہم کچھ نہیں سن سکتے، بازار جا رہے ہیں۔ اب ماں باپ چپ ہے بھائی، کیا کریں؟ نبی نے فرمایا جہاد سے بڑھ کر کے ماں باپ کی خدمت میں، جہاد سے بڑھ کر کے ماں باپ کی خدمت میں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے جہاد کرنے کی پرمیشن دے دیجئے، جہاد کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاد کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے یا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میرے ماں باپ زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان الجنت تحت اقدامہا، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تمہارے والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کر اور جنت کو کنفرم کرتا چلا جا، ماں باپ کی خدمت کر اور جنت حاصل کر لے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اپنے ماں باپ کی اطاعت کر، اپنے ماں باپ کی بات کو مان لے، اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ، اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دو، کیونکہ وہ آدمی جنت میں جا نہیں سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو ستانے والا ہوگا، اپنے ماں باپ کو پریشان کرنے والا ہوگا، اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والا ہوگا۔ آج کا نوجوان ایسے پڑے ہوئے اپنے محبت میں شادی کیا، لڑکی لے کر کے آیا گھر، اور اب لڑکی نے اپنی اس کی ماں کے خلاف شکایت کر دی، اب اپنی بیوی کی بات کو مان کر کے اپنی ماں سے کہتا ہے بڑھیا تو ایسی باتیں کیوں کرتی ہے، تو میری بیوی کو پریشان کیوں کرتی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا ہے، دیکھا بھی ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو مارتے بھی ہیں، اپنے ماں باپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ میرے بھائیو تیری نماز تیرے منہ پہ مار دی جائے گی، تیرے روزے تیرے منہ پہ مار دیے جائیں گے، تیری عبادت تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا اگر تو نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی آیا اور پوچھا اللہ کے نبی سب سے زیادہ میرے زندگی میں حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہارے باپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اپنے ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں اف لہما ولا تنہرہما، تو اپنے ماں باپ کو تم اف تک بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور اپنے ماں باپ کو تم جھڑک کر کے باتیں بھی نہ کرو۔ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ظاہر سی بات ہے بوڑھا آدمی بہت زیادہ ہر بات اس کو کیا بولے سنائی نہیں دیتا ہے، کیا بولے، اب ایک آدمی بڈھا کہیں کہ بار بار بولنا سنتا ہی نہیں ہے تو ایسا بول دے، اگر پوچھے کیا بولے تو اور پیار سے بولو ابو جان میں یہ بول رہا ہوں۔ ایک آدمی تھا جس نے اپنے بیٹے کے تمام چیزوں کو ریکارڈ کر کے رکھا ہوا تھا، کاپی میں ریکارڈ کر کے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بچہ کوئی چیز بولتا ہے ابو یہ کیا ہے، تو بیٹا بولتا ہے بیٹا یہ ہے، ہاں بہت پیار سے بیٹا باپ بتاتا ہے اپنے بیٹے کو، سکھاتا ہے بیٹا یہ گاڑی ہے نا، ہاں، پھر تھوڑا ابو یہ کیا ہے، باپ پھر بولتا ہے بیٹا یہ گاڑی ہے، بولتا ہے۔ اس آدمی لکھا تھا کہ 100 مرتبہ اس کے بیٹے نے پوچھا تھا کہ سامنے اس کے گھر کے سامنے کوا بیٹھا ہوا تھا، سامنے کوا، اور باپ سے پوچھتا چلا گیا ابو جان یہ کیا ہے، کالا کالا جو دکھ رہا ہے کیا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا یہ کوا ہے، اچھا 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 کوا ہے، کھیلنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا ابو جان یہ کیا ہے، بیٹا یہ کوا ہے، ٹھیک ہے، پھر گیا پھر پوچھا پھر گیا پھر، یہاں تک کہ 100 مرتبہ اس نے پوچھا کہ ابو جان یہ کیا ہے جو کالا کالا دکھائی دے رہا ہے۔ باپ نے بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا یہ کوا ہے، لکھ لیا، اس کو ڈیٹ تاریخ سب کچھ لکھ لیا۔ یہ باپ جب بڑھاپے کو پہنچ گیا، تھوڑی تھوڑی دکھائی دے رہی ہے، صحیح سے صاف صاف دکھائی نہیں دے رہی، سامنے کوا بیٹھا ہوا، اب یہ بوڑھا آدمی ہے اور اس کا بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ باپ نے کہا بیٹے ادھر آؤ، بیٹا آیا، کیا بات ہے، کہا کہ بیٹھو، بیٹھ گیا، کہا کہ بیٹا یہ بیٹھاؤ، یہ بتاؤ کہ وہ سامنے جو پرندہ بیٹھا ہے وہ کون سا پرندہ ہے، بیٹے نے کہا کہ ابو یہ کوا ہے، اچھا اچھا اچھا، ادھر چلا گیا، پھر بلایا بیٹا ادھر آ،
کیا بات ہے؟ کہ بیٹا یہ بتاؤ یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ پرندہ یہ کون سا پرندہ ہے؟ کہا کہ کوا ہے۔ اچھا، پھر چلا گیا ادھر، تھوڑی دور بیٹھ کر کے کچھ کر رہا ہوگا، موبائل چلا رہا ہوگا، گیم میں بیزی تھا، آج کل جانتے ہو گیم چلاتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ بلایا اس کو، ادھر آؤ بیٹا آیا، کیا بات ہے یہ بتاؤ وہ کیا ہے جو سامنے کالا کالا سے دکھ رہا، مجھے صاف صاف نظر نہیں آ رہا، بتاؤ۔ کہا کہ بڈھے کہیں گے بار بار بتا رہا کوا ہے کوا، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کوا ہے، اب دوبارہ پوچھنا نہیں، میں بھاگ، نہیں تو بہت برا برا بول دوں گا۔ باپ نے کہا بیٹے ہم نے 2 سے 3 مرتبہ تم سے پوچھا، تم ناراض ہو گئے۔ آئے بیٹے لا گھر کے الماری کے اندر ایک کاپی رکھی ہوئی ہوگی، اس کاپی کو لے کر کے تم آؤ۔ لایا گیا اور اس بڈھے نے، اس بزرگ نے اس کاپی کو کھولا اور کہا کہ بیٹا دیکھ تاریخ، یہ ڈیٹ دیکھ، اس تاریخ کے اندر تو چھوٹا سا بچہ تھا، 4-5 سال کا بچہ تھا، تو یہاں پہ کھیل رہا تھا، میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، تم نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار نہیں، تم نے 100 مرتبہ پوچھا بیٹا ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، میں نے تمہیں بار بار بتایا بیٹا یہ کوا ہے۔ آج جب میں نے تم سے 2 سے 3 مرتبہ پوچھ لیا تو تم مجھ سے جھڑک کر کے باتیں کر رہے ہو، مجھ کو ڈانٹ کر کے کہہ رہے ہو۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، آج کے زندگی میں، آج کے دور میں ماں باپ کی قدر لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو ستانے والا جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اے لوگوں اپنے ماں باپ سے اچھے سے باتیں کیا کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرو بڑے پیار انداز سے باتیں کیا کرو، اور ساتھ ساتھ میں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ جس طریقے سے میرے ماں باپ نے میرے اوپر رحم کیا، اسی طریقے سے تو بھی میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما۔ میرے بھائیو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ تم شراب پیو، یہ بھی بڑا گناہ، شراب پینا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آج کل لوگ دھڑلے سے شراب پی رہے ہیں، اور ایک آدمی ہم کو بتا رہا تھا کلکتہ کے بارے میں کہ مولوی صاحب کیا بتاؤں، مسلمان لڑکے اور لڑکیاں تو پردے میں آتی ہے، اور نقاب اوپر سے اتاری، نقاب کو جیسے اتار کر کے باہر کیا، جینس اور ٹی شرٹ میں ایسا لگتا ہے کیٹرینا کی بہن آئی، اور بیئر بار میں ہوٹل شراب کی دو کر ہوٹل میں آئی، اور آنے کے بعد اپنے جوان لڑکوں کے ساتھ انجوائے کرتی ہے، مستی کرتی ہے، اور شراب بھی پیتی ہے، اور بڑے بڑے مسلمان اس شراب کی ہوٹلوں میں آ کر کے شراب پی رہے ہیں، پیسے پھینک رہے ہیں، اور شراب اپنی زندگی کے اندر ڈال رہے ہیں، اور لڑکیوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ آج کل مسلمانوں کی حالت ہے، جو شراب اسلام میں حرام کر دیا گیا، اور جب شراب کو حرام، اور اتنا ہی نہیں بلکہ کبھی اللہ کے نبی نے اس انداز سے فرمایا اگر تم شراب پیو گے تو 40 دن تک تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جو شراب پیتا ہو۔ میرے بھائی کو ذرا تصور کیجئے، لیکن آج کے مسلمانوں کو دیکھو شراب پانی کی طرح پی رہا ہے، شراب پانی کی طرح لوگ شراب کو استعمال کر رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن کوئی ٹینشن ہی نہیں، ایسا لگتا ہے جنت اس کی باپ کی جاگیر ہے، کنفرم ہے جنت میں چلا ہی جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ جنت کے اندر جاؤ گے میرے بھائیوں، یہ بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دے گا اور تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ بڑے بڑے گناہ نہ کرو، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن بڑے بڑے گناہ جب تم کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہیں مانگ رہے ہو میرے بھائیوں، تو کس بنا پہ تم جنت میں جانے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الضراء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں اتنی آسانی کے ساتھ چلے جاؤ گے؟ جنت میں اتنی آسانی سے ساتھ نہیں جا سکتے ہو، تمہیں بہت کچھ امتحان دینا پڑے گا، بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں بچنا پڑے گا۔